جن کے کرنے سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اسے کلمے پہ موت آتی ہے۔ تو آج وہ 10 باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، امید ہے کہ آپ اسے گوش ہوش کے ساتھ سنیں گی، نوٹ کریں گی اور پھر ان پر آپ ہمیشہ پریکٹس کریں گی۔ سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم، زہریلا تیر، من ترکہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد وارد، اور یہ لکھا گیا ہے، ان حلاوت الایمان، کہ حلاوت ایمان اذا دخلت قلبا، جب قلب میں داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی۔ تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں گے۔ اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں، آپ بری نظر سے تو نہیں، ویسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ اسی لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں کہ استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں، نیکی میں جی لگتا ہے۔ ایثارھا علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے۔ تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضا پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا عمل تھا بد نظری سے پرہیز۔ یہ بد نظری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں، اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں، بات برابر ہی ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہوں، چھنگلیاں نیچے ہو اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو۔ وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے
کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا، تو مسواک کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا، ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی اصول یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خاوند سے اجازت لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ شاعر لوگ بہت افراط و تفرید کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے،
آپ نے تو الٹا 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ 1,00,000 سال کی عبادت کر لے، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا۔ بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی 1,00,000 سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں، محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو، اللہ کے لیے کھائیں پئیں سوئیں جاگیں، زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں، راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں، لو لگا کے بیٹھیں۔ جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوششیں کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتواں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے گے۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو۔ تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کسی
رشتہ داروں کی محفل میں محبت بھری نظریں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسکراہٹ کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے. تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالی موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائیں گے. 8واں عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا. چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں، اور بعد میں پھر اذان کی دعا پڑھیں. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمے پہ موت نصیب ہوگی. اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے. اور وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، دن میں بھی مانگے رات میں بھی، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کلمے کی کثرت کریں، اس لیے کہ زندگی میں جو عورت کلمے کی کثرت کرے گی، ہر وقت اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی، تو پھر آخری وقت میں اس کلمے کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا. خواجہ فرید عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نوجوانی میں عطر کی دکان تھی اور میری ہزاروں شیشیاں ہوتی تھیں جن میں عطر پڑا ہوتا تھا. ایک دن بڑے میاں آئے اور آ کر میری ان شیشیوں کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگ گئے. میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی. تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا بھائی میری تو ایسے نکلے گی. یہ کہہ کر میرے سامنے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اوپر اپنے رومال ڈال دیا. میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی مجھے کر کے دکھا رہے ہیں. جب قریب جا کے دیکھا تو ان کی موت آ چکی تھی. تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کو آخری وقت میں یوں کلمے پہ موت آتی ہے. شری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے قریب. ایک آدمی آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے. ہم بڑے حیران ہوئے اس کی بات کو سن کر. تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اچھی جگہ ہے، سایہ دار بھی ہے، پانی بھی ہے. کہنے لگے ہمارے سامنے وہ بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹ گیا. کافی دیر کے بعد ہم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے تو ہم نے کہا چلو بھئی اس کو بھی جگاؤ، یہ جماعت میں شریک ہو جائے. کہنے لگے جب اس کو جگانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے رب کو پیارا ہو چکا تھا. تو جنہوں نے نیکی پر زندگیاں گزاری ہوتی ہیں پھر ان کو آخری وقت میں یوں موت آتی ہے. تو ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شاگرد موجود تھے. آخری وقت ان کا قریب آ گیا. اب شاگرد حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں، یہ تو ہمارے استاد ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں
کلمے پہ موت آنے کی بشارت ہے، ہم اس کی روایت پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو خود بخود یاد آ جائے گی، تو انہوں نے وہ روایت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ان فلاں کی بات کہی تو کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ حدیث خود پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کے لفظ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ 10واں عمل جس سے کہ آخری وقت میں موت نصیب ہوتی ہے، یہ دعا باقاعدگی سے مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر دل ٹیڑھے نہ ہوئے تو یقیناً انسان کو کلمے پہ موت آئے گی۔ یہاں پر حب لنا کا لفظ استعمال ہوا۔ ہبہ کا لفظ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کو کوئی چیز دے دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت بندے کے عملوں کی قیمت نہیں، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا، ہم اپنے ساتھ والوں کو فائدہ پہنچائیں، گھر والوں کو فائدہ، رشتہ داروں کو فائدہ، اپنے ہمسایوں کو فائدہ، معاشرے کو فائدہ۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیم دی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اکابر کے اخلاق اچھے ہونے کی بنیادی وجہ پتہ کیا تھی؟ ان کی سوچ بہت بلند ہوتی تھی، بہت بلند سوچ ہوتی تھی۔ بلند سوچ ہونے کی وجہ سے ان کے مقام بلند ہو گئے تھے۔ آپ غور کریں کہ ایک پتنگا ہے، اس کو پروانہ کہتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہے جس کو مکھی کہتے ہیں، اس کے بھی دو پر، اس کے بھی دو پر، اس کو پروانہ نہیں کہتے، حالانکہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے، سائز بھی ایک جیسا، مگر اس کو پروانہ کہیں گے اور اس کو مکھی کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس مکھی کی سوچ گندی، یہ نجاست پہ بیٹھتی ہے، گند ڈھونڈتی ہے، اس کی گندی سوچ کی وجہ سے اس کو مکھی کہتے ہیں۔ اور پروانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو روشنی کے اوپر، نور کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرتا ہے۔ کہنے کو ہم بھی مسلمان، کہنے کو ہمارے اکابر بھی مسلمان، مگر اگر دنیا کی محبت دل میں بھر کے جیتے پھر رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہماری مثال گندی مکھی کی ہے، اور ان کی مثال اللہ کی نظر میں پروانے کی مانند ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے جو نام کے مسلمان ہیں، کام کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اکابر کو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا سوچ دی تھی۔ ایک دو واقعات سن کے یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کر دے گا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دہلی کی جامع مسجد، ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا، وہ آرکیٹیکٹ تھا اور اس کو پتا تھا کہ جامع مسجد کے اندر بڑی اچھی کیلی گرافی کی گئی ہے، تو چونکہ اس کے فن کا کام تھا وہ دیکھنے کے لیے آیا۔ اب دہلی کی جامع مسجد میں کئی سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں، اور سیڑھیوں پہ آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، سائل بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک معذور فقیر تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ قریب سے گزرا تو اس نے مانگا، اس نے اپنا ویلٹ نکالا اور ویلٹ نکال کر اس میں سے اس فقیر کو کچھ دے دیا۔
اور اپنا ویلٹ پھر اپنی جیب میں ڈال لیا. اپنی طرف سے تو اس نے جیب میں ڈالا لیکن حقیقت میں اس کا ویلٹ گر گیا. اب یہ چلا گیا مسجد میں, وہاں جا کے اس نے کیلیگرافی دیکھی, بڑی پسند آئی, اس نے فوٹوگرافی کی. اس کی بیوی بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتی تھی. وہ گھر گیا اور گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے, ہسٹوریکل کام ہے. اس کی بیوی کہنے لگی کہ اچھا آئندہ ویکینڈ آئے گا تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی, تو مجھے بھی آپ وہ مسجد کا کام دکھائیں. اس نے کہا ٹھیک. اب جب رات سونے لگا نا تو اس نے دیکھا کہ اس کا تو پیسے والا بٹوا ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا پریشان کہ کہاں گرا, بڑا سوچا مگر اس کو یاد نہیں آیا کہ میں نے بٹوا کہاں گرایا. خیر ایک آدھ دن کے بعد یہ ذہن سے بات ہی نکال بیٹھا, کہنے لگا جو 200-400 روپے تھے بس وہ میرے گم ہو گئے. جب اگلا ویکینڈ آیا تو یہ اپنی بیوی کو لے کے دہلی کی جامع مسجد دکھانے کے لیے آیا. اب جب یہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا نا تو اس نے دیکھا کہ وہی معذور فقیر جسے پچھلی مرتبہ اس نے پیسے دیے تھے وہ اس کی طرف آ رہا ہے. تو اس نے سوچا پچھلی مرتبہ پیسے دیے تھے, پھر اس نے مجھے دیکھا تو امید لگی کہ یہ ضرور دے گا, تو یہ مجھ سے پیسے مانگنے آ رہا ہے. لیکن وہ فقیر جب قریب آیا تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ پچھلی مرتبہ آپ نے جب مجھے پیسے دیے تھے تو شاید یہ آپ کا بٹوا تھا جو گر گیا. میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر آپ نکل گئے, تو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, آپ اپنا بٹوا لے لیجئے. اب اس انگریز نے بٹوا دیکھا, اپنی چیزیں دیکھیں, ڈاکومنٹس دیکھے, ہر چیز بالکل ٹھیک تھی. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ فقیر تو ایک ایک پیسہ مانگتا ہے اور میرے تو یہاں پر 200-300 روپے تھے. اگر یہ اپنے پاس رکھ لیتا تو کسی کو خبر ہی نہ ہوتی, مگر اس نے یہ مجھے لوٹا دیا. تو اس نے پوچھا کہ فقیر آخر تم نے یہ اپنے پاس رکھ کیوں نہیں لیا؟ تو معذور فقیر نے آگے سے جواب دیا کہ شروع میں تو ایک خیال آیا تھا کہ میں اسے رکھ لوں, مگر پھر ایک دوسرا خیال آیا اور میں نے کہا کہ نہیں میں اسے نہیں رکھوں گا. اس نے پوچھا کیا خیال آیا؟ تو وہ معذور فقیر کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں, آپ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. اگر میں نے آپ کا یہ ویلٹ چوری کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور آپ کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا دیں کہ تمہارے امتی نے میری امتی کی چوری کی تھی. میں اس خیال کو سوچ کے رہ گیا, میری وجہ سے میرے آقا کو بات نہ سننی پڑ جائے. ایک وقت تھا فقیروں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی, فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات کی خوش اخلاقی کی کہ جنہوں نے اس کو اپنایا وہ واقعی انسانیت کے لیے فخر ہو گئے. کیا خوبصورت سوچ ہوتی تھی. آپ سوچئے اگر ہماری سوچ ایسی ہو تو ہم کسی کا نقصان کر سکتے ہیں, کسی کی عزت کی طرف میلی نظر ڈال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ ساری باتیں ہی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں. آج اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. چند دن پہلے میرے پاس ایک مہمان صاحب آئے, ان پڑھ بندہ تھا, بالکل پڑھا ہوا نہیں تھا مگر کروڑوں پتی بندہ. بیعت ہونے کے لیے آئے. میں نے اس سے پوچھا کہ بتائیں آپ کا کام کاروبار کیسے ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ تو میرے پیر ہیں, آپ کو تو مجھے پوری بات صحیح بتانی ہے. ایک کاروباری بندہ تھا, اس نے میرے 3 کروڑ روپے کھا لیے. اب میں اس سے مانگتا تھا, وہ دیتا نہیں تھا. لڑنے کے قابل میں نہیں تھا.
میں بڑا پریشان. ایک اللہ والے کے پاس گیا, حضرت کوئی وظیفہ بتا دو, وہ بندہ میرے 3 کروڑ روپے واپس کر دے. انہوں نے کہا بھائی جو مشورہ میں دوں اس پر عمل کرو گے؟ کہنے لگا حضرت آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ تم 3 کروڑ روپے معاف کر دو. ذرا اندازہ بات سنیے گا. 3 کروڑ روپیہ لینے اور وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میاں تم 3 کروڑ اس کو معاف کر دو اگر وہ نہیں دے سکتا تو. کہتے یہ انوکھی سی بات تھی, مگر میں نے سوچا ایک اللہ والا کہہ رہا ہے تو میں 3 کروڑ معاف کر دیتا ہوں. کہنے لگا حضرت 3 کروڑ میں نے اس کو معاف کر دیا اور آج 1 سال کے بعد 300 کروڑ روپے کا میں خود مالک بنا ہوں. 3 کروڑ غریب کو معاف کیا تھا, اللہ نے 1 سال کے اندر اندر کاروبار ایسا اس کا چلایا. مجھے کہنے لگا حضرت میں 300 کروڑ کا اس وقت مالک بنا ہوا ہوں, ان پڑھ آدمی ہوں, اللہ نے میرا کام ایسا چلا دیا. تو بھائی رزق اللہ دیتے ہیں, اور جو بندہ ایمانداری سے کام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں.